تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، یعنی میں تو اس کا حکم نہیں دیا، تو آج خود تم کر رہے ہو، تو اس کا کوئی داعیہ تو ہوگا، تو وہ کس شے نے تمہیں ابھارا آمادہ کیا اس بات پہ کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ تو صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اللہ حضور نے ان کی اس محبت کی نفی نہیں کی، لیکن کہیں محبت یہی روک کے نہ رہ جائے، حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے مبارک، لیکن کہیں محبت یہی نہ ہو جائے، آگے بڑھ نہ پائے، فرمایا کہ اس کو 3 کام کرنے چاہیے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے بھی محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام آقا کریم نے فرمایا جب بولے سچ بولے، اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی جب کوئی اس کی ہمسائیگی میں آ بسے تو مجاورت کا حق ادا کرے، ہمسائیگی کا حق ہے۔ یعنی تمہاری محبت کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن کہیں اپنی محبت کے صرف اس دائرے کے اندر ہی ساری زندگی نہ گزارنا اور کہیں حقوق پامال نہ ہو جائیں، تو سب سے پہلی بات کہی کہ جب بھی تم میں سے کوئی بولے سچ بولے۔ مجھے بتائیے کہ حضور کا غلام جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے نبی صادق و امین تھے؟ کیا میرا اور آپ کا عشق گوارا کرتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں؟ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس کو کافر بھی صادق و امین، اللہ اکبر، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی نکل جائے، عقل بشری۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی اس سے زیادہ ہو جائے، بشری۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو اولاد ہے مبخلۃ و مجبنہ، اولاد بندے کو تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بڑا بہادر بھی ہوتا ہے اور شاطر بھی ہوتا ہے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل جگہ چھلانے لگانے سے ڈرتا ہے کہ بچے انتظار کرتے ہیں۔ فرمایا اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس کر دیتی ہے۔ تو کہا مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، مومن بہادر ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی دکھا جائے، بشری کو۔ تیسرا سوال مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں، ہمارا تاجر کہتا ہے جناب اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا آنکھیں بند کے ان کا سودا خریدتی ہے اسی بنیاد پر کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ فن ہے۔ جھوٹ فن نہیں، جھوٹ لعنت ہے۔ جھوٹ فن نہیں، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سن پاتے، لیکن اللہ کے نوری فرشتے جو رحمت لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس بدبو کی وجہ سے کئی میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ، جو رحمت کا پارسل ہمارے حصے کا ہمارے گھر دینے آئے تھے، ہمارے گھر سے بدبو کی عفونت کی اٹھتی ہوئی اس کیفیت سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، بہویں بھی جھوٹ بول رہی ہیں، بیٹے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آگے اولاد بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہاں تو بدبو کے بگو کے اٹھ رہے ہیں، تو فرشتے تو وہاں آتے نہیں ہیں جہاں بدبو ہو، فرشتے تو شہر سے باہر کھڑے ہیں، آگے آئے نہیں پا رہے، شہر میں جھوٹ کی بدبو اتنی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جنہوں نے رحمت کی ڈلیوری پارسل دینے آنا تھا وہ تو باہر کھڑے، تو نحوست آنا شروع ہو گئی۔ جب نحوست آئی تو ہم نے یہ سوچا نا نحوست ہے اس وجہ سے برکت نہیں ہے، ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے جادو کر دیا۔ اب بھاگی عاملوں کے پاس، وہ تو ٹھیا لگا کسی کام کے لیے بیٹھا، اس نے کہا بچ گیا ہے، میرے سے آ گیا، ورنہ سب کچھ لٹ جانا تھا۔ وہ تعویذ چل جانے سے تیرا کچھ نہیں بچنا تھا، اب اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اتنے توان آنا پڑے گا، اور پھر در بدر اتنی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں ایسے ایسے جو ہے وہ بدبخت عامل بھی ہیں جو عزتوں کے لٹیرے بھی ہیں، اور خواتین عزتیں پامال کروا لیتی ہیں وہاں جا کے۔
اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ جھوٹ کی نحوست تھی، اور جو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا مومن جھوٹا ہے۔ فرمایا اگر تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو اس کا خیال رکھنا کہ کبھی جھوٹ نہ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں پہنے۔ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مثال تو لاؤ۔ حضور کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے آقا کریم کی زندگی کے چراغ کو بجھانے کے لیے، حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے۔ اب اس موقع پر کون کسی کا خیال رکھے؟ لیکن حضور حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹا کے ہجرت فرمانے کے لیے نکلتے ہیں اور کہا علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، کل ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے جاؤ۔ لاؤ تو صحیح کائنات میں مثال کہ جو خون کے پیاسے ہوں اور گھر کا گھراؤ کیا ہو ان کی امانتیں بھی حضور تک پہنچا۔ یہ ہے کردار، اس کو کردار کہتے ہیں۔ دنیا ایسے تو حضور کے قصیدے نہیں پڑھتی ہے، اللہ اکبر۔ اور بلکہ ذرا دیکھیے ان کو بھی پتا تھا اگر ہم قتل کے در پہ ہیں امانتیں ہماری ضائع اس گھر سے نہیں ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے بارے میں بھی لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہماری ایمانت شخص کے پاس سے ضائع نہیں ہوگی، پھر ایمان کی لطافت نصیب ہوگی، پھر محبت رسول کی چاشنی ملے گی، پھر وہ کیفیت نصیب ہوگی۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہمسائیگی کا حق ادا کر لے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جبریل امین نے مجھے ہمسایوں کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی کہ مجھے لگا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اور ہماری لڑائی ہمسایوں سے شروع ہوئی۔ ہم اپنے گھر کا کوڑا سمیٹ کے ہمسایوں کے گھر کے قریب کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ فن ہے۔ یہ کہاں ہم نے دین سیکھا ہے، یہ کہاں سے ہم نے معاشرت لی ہے؟ آج پوری دنیا کہاں چلی گئی؟ کفر کے باوجود انہوں نے اسلامی روایات اختیار کر لی اور ہمارا اپنا ورثہ ہم اس سے محروم ہو گئے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ترسم نرسی بقابہ رابی کی راہ تو بھی ربی بطرکستان سادی شیرازی بولے کہ اے دیہاتی مجھے تیری حالت پہ ترس آتا ہے، تو سمجھتا ہے میں کعبے کو جا رہا ہوں، تیرا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، وہ ترکستان۔ ہم نے اپنے عمل کو ہی نہیں بدلا، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت اسلام کے بتائے اسلوب کے مطابق ہے نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ برف گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانے میں نہیں۔ میاں ہم نے اس اسلام کو پریکٹس نہیں کیا، اس اسلام کو اپنے اندر اتارا ہی۔ جھوٹ ہمارا فن ہے، مکر ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کسی کا حق نصب کرنا کمال سمجھتے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ مکر چکر دینا یہ اپنی چالاکی سمجھتے ہیں۔ تو کیا اسلام یہ ہوتا ہے؟ مسلمان کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ سادہ تعریف ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان ہوتا ہے، یہ ہے مسلمان کی تعریف۔ تو ذرا ہم اس تعریف میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہمیں جو تحیت دیا گیا ہے، تحیت المسلم، وہ کہ السلام علیکم، تو یہ کوئی لفظ نہیں تھوڑا خالی، اس کا مفہوم ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی میری جانب سے تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت میری جانب سے محفوظ ہے، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ السلام علیکم، میری طرف سے تو بے فکر ہو جا، میری طرف سے مجھے کوئی نظر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، اگر تو میرے بارے یہ جذبہ رکھتا ہے تو آج کے بعد یہ طے ہوگا کہ تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال میری طرف سے محفوظ ہے۔ یہ ہمیں کہا گیا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور صرف لفظوں کو نہیں، اس کے مفہوم کو پھیلاؤ۔ جب ہم السلام علیکم کسی کو کہہ دیا اس کو ضمانت دے۔ ہارون رشید کے زمانے کے اندر ایک قیدی کو سزائے موت ہو گئی، اس کو کہا کوئی آخری آرزو؟ کہا میں بادشاہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آرزو پوری کی ہے، بادشاہ کو نکالا لیا ہو جاتا ہے، جب دربار لگا اس کو بھی کیا ہے، اس نے داخل ہوتے کہا السلام علیکم، بادشاہ کہا وعلیکم السلام۔ چلا اب اس کو لے جو، میں اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ جلاد پکڑنے لگے، اس نے جلادوں کا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، کیوں؟ بادشاہ سلامت نے مجھے امان دے دی، سلامتی دے دی۔ بادشاہ کا میں نے کب دیا؟ کہا وعلیکم السلام نہیں کہا۔ بادشاہ مسکرانے لگا، کہا اس کو آزاد کر۔ تو یہ سلامتی ہے، جب کہتے ہیں یہ تحیت المسلم ہے، تو ہم السلام علیکم بھی لیتے رہے اور گڑے بھی کاٹتے رہے
تو پھر لفظ کچھ اور بول رہے ہیں، عمل کچھ اور بول رہے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ ہمیں اسلام کو پریکٹس کرنا چاہیے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اتنا ستھرا پاکیزہ معاشرہ ترتیب پائے، ہم اس جنت کی آرزو کو رکھتے ہیں، اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا کو ہم نے ایک دوسرے کے لیے جہنم بنایا ہوا ہے اور اس جنت کی آرزو کرتے ہیں۔ اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا تاکہ اس جنت کے حق اللہ اکبر۔ جنت کی تعریف کیا ہے؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مولوی صاحب تو جنت کا ذکر کرتے ہی سیدھا جا کے بات ہی حور پہ لے کے آتے ہیں، اس سے پہلے وہ کھڑے نہیں ہوتے۔ اقبال نے کہا تھا کہ امید حور میں سب کچھ سکھا رکھا ہے باعث کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے والے۔ جنت کا تذکرہ ساری حور کو جوڑ دیا۔ میں حور کے وجود کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں جنت کے اللہ نے اور بھی نقشے بیان کیے، کبھی وہ تو بھی بیان کیا۔ جنت کا ایک نقشہ اللہ نے میں یہ بیان کیا تھا، سنیے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں آپ کو ایسی بات سننے کو بھی نہیں ملے گی جو آپ کی سماعتوں کے اوپر بھی پہنچے۔ تو کیا ہم اس دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے کہ ہمارا وجود لوگوں کے لیے سامان رحمت بن جائے، ایک صالح پاکیزہ معاشرت ترتیب پا جائے؟ یہاں باہر بھی لوگ موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں۔ مجھے یہ اندازہ نہیں کہ یہ پیر محل کی آبادی کتنی ہے، لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ آبادی کا 2%، 3%، 4%، 5% لوگ ہوں گے، یعنی 95% یہاں موجود نہیں ہیں۔ بہت بھی زیادہ ہوئے تو 5% لوگ موجود ہیں، اور یہ 5% صرف جو یہاں موجود ہے، میں باقی 95% کی بات نہیں کر رہا۔ اگر یہ عزم کر کے اٹھے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا، آج کے بعد دھوکہ نہیں ہوگا، آج کے بعد ہم کسی کو اذیت نہیں دیں گے، تو 95% لوگ تو یہاں نہیں آئے، صرف یہ 5% یہاں عزم کر کے چلے جائیں، اور عزم وہ نہیں کہ زبان سے، دل سے عزم اور صبح سے عمل، تو آپ چند ہفتوں کے اندر دیکھیے آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے۔ لیکن اگر ہمارا مقصد تقریر کا تلذذ سمیع حاصل کرنا ہے، سماعت کا لطف لینا ہے، تو وہ تو ہم جب سے اور سنبھالیے لیتے آئے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ تقریروں کے نمبر بھی رکھتے ہیں، آج اتنی اچھی تقریر ہے، آج اس سے اچھی تقریر ہے۔ تو یہ صاحب، یہ تقریر، یہ بعض خطبے ایسے نہیں ہوتے، یہ عمل کے لیے ہوتے۔ صحابہ 10 آیتیں پڑھتے تھے حضور سے، اگلی 10 تب پڑھتے تھے جب ان پہلی 10 پہ عمل ہو جاتا۔ تو مجھے اور آپ کو ان 3 باتوں پہ عمل کرنا ہوگا، ابتدا سے آگے بڑھنا ہوگا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور دوسری بات، ہم کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور تیسرا، ہم سالگی سے معاشرہ شروع ہوتا ہے، اور ایک شخص کا ہمسایہ 40 گھر میں جو آس پاس کے اس کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ میں اگر یہ طے کروں کہ میں ہمسایوں کو اچھا رکھنا ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ دنیا ہی جنت نصیب بن جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اگر وہ جنت نصیب ہوگی، میں ادارہ مصطفیٰ اپنے محل کے جملہ دوستوں کو اس اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب علماء کرام تشریف لائے اور عمائدین شہر آئے اور باہر تک جو ہجوم عاشقاں ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی غلامی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑیں گے، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دیں، وقت کی بہاریں نصیب ہوں اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما دیں۔ جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائیت، اپنے پاک نبی کے در کی بدائیت۔ اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ ان کی نصرت و اعانت۔ اللہ اپنا خاص کرم اس امت کا مقصود فرما۔ اللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ منعقدہ اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں میں
ان کے جانے سے پہلے پہلے پہنچا دے۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل مقصوم اٹھے ہوئے ہاتھ پہنی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دی جائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام